تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا یہ غلط بات ہے کہ ہم باجوہ صاحب کو بھول گئے ہیں۔ باجوہ صاحب کا کردار ساری دنیا کے سامنے ہے، ہم اس کردار کی مذمت کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ایک خاتون جج کے بارے میں جو القابات کہے کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں لکھا جب تک عمران خان پوری قوم سے معافی نہیں مانگتا اس سے بات نہیں ہوگی۔ صابر شاکر نے ٹویٹ میں لکھا نون لیگ نون میم اور میر صاحب کی ساری انویسٹمنٹ آج ڈوبنے جا رہی ہے، وہ بھی نون لیگ شین کے ہاتھوں۔ رانا ثناءاللہ نے ٹویٹ میں لکھا اگر عمران خان اپنے رویے سے باز نہیں آئے گا تو پھر اس کا جواب یہی ہے جو میں نے دیا، جس کو برا ماننا ہے تو منائے، حل آگے سے یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا اور ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ امیر عباس ٹویٹ میں لکھتے ہیں انہی چیف جسٹس نے قاسم سوری کی رولنگ کو اڑانے، پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے اور قومی اسمبلی توڑنے کے خلاف بینچ بنایا، لیکن جسٹس منصور اور مندوخیل سمیت کسی کو وہ بینچ بنانے پر اعتراض نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی انتخابات کے لیے بینچ بنتا ہے تو ان ججوں کو چیف جسٹس کے اختیارات میں عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ زلفی بخاری ٹویٹ میں لکھتے ہیں جہاں ایک طرف شاہد حسین کی رہائی کی خوشی ہے، وہیں دوسری جانب اس حقیقت پر شدید رنج ہو رہا ہے کہ برطانوی شہریت ہونے کی وجہ سے شاہد حسین کو تو آزادی دے دی گئی ہے، مگر اس ملک کا اثاثہ، اس ملک کے نوجوان اظہر مشوانی اور حسان نیازی پر عطاب کچھ کم نہ ہو سکا۔ پاکستانی شہری شاید انسان نہیں۔ شہباز گل نے ٹویٹ کیا ایک پاکستانی ہجرت کر کے برطانیہ گیا، آج اسکاٹ لینڈ کا ہیڈ بن گیا۔ ایک ہندوستانی ہجرت کر کے برطانیہ گیا، آج برطانیہ کا وزیر اعظم بن گیا۔ ہمارے یہاں پر پیدا اور بڑا ہونے والا شخص واپس پاکستان آتا ہے تو اسے امریکی ایجنٹ، یہودی ایجنٹ کہا جاتا ہے، غدار کہا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ ہارون رشید نے ٹویٹ میں لکھا شریف خاندان سمیت جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف سازش کرنے والے جلا وطن ہوئے یا رسوا اور در بدر، جسٹس عطا بندیال کے خلاف گھناؤنے عزام رکھنے والے کا انجام انشاءاللہ ان سے بھی بدتر ہوگا۔ الیکٹرانک میڈیا کی بدلی ہوئی دنیا میں نتائج تیزی سے رونما ہوتے ہیں۔